अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बोलता कश्मीर ने नाल में अदनान अल्ताफ और एक नवी वीडियो ने नाल हाज़र होए हैं। असा इस टाइम खरेटा ना एक बड़ा तजारती मरकज़ शेरी विच मौजूद हाँ इस टाइम। और तुसा की पता कि पिछले दिनें जड़ा मामला होया सी उसने हवाले नाल असा ना कोई एक प्रोग्राम है जिसने विच उन्होंने फैमिली नाल असा इज़हार तज़ियत करना आ प्लस जड़ा आ इसने बारे विच क्या कुछ इकदामात करने चाहिए इसने हवाले नाल असा तुस नाल वीडियो शेयर करसा। वीडियो नाल जुड़े रहे तुसा की स्टैप बाय स्टैप सारियां चीज़ां असा तुसा नाल शेयर करसा। तक जो बाजार बंद होना शुरू हो गया तो स्कूल असा ना प्रोग्राम है, स्कूल ही चलने फिर तुसा की सारे मामलात दसने। जी बिल्कुल व्यूवर्स तुसा तकी सकने हो सारे बाजार बंद करी तो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, चेक कर सकने हो दुकाना आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी। तलावत कलाम पाक से करेंगे और आप सबको यहाँ इकट्ठे करने का मकसद अंजमन ताजरा के सदर और दीगर कमेटी ने हमारे शहर के अंदर हमारे शहरी भाई हमारे ताजर भाई चौधरी रियासत का कत्ल जो एक दर्दनाक और एक दिल खराश वाकया है। आप सबको हमने 1 घंटा के लिए शटर डाउन की कॉल की थी। इस पर मैं तमाम ताजर भाइयों का अपनी जानिब से सदर अंजमन ताजरान की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक जिंदा दिल शहरी होने का सबूत दिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मरहूम मगफूर चौधरी मोहम्मद रियासत साहब जो हमारे बाजार के ताजर थे उनको कत्ल कर दिया गया। तमाम अहबाब उनकी रूह को इसाले स्वाब के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक और एक मरतबा सूरत फातिहा शरीफ 3 दफ़ा सूरत इखलास शरीफ पढ़कर तमाम अहबाब अपना हिस्सा डालें।
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین جتنے بھی دعائیں پاس پڑھی سورۃ فاتحہ شریف درود پاک سورۃ اخلاص اور مسلم کو بناتے ہیں الہ العالمین اپنے پاک بارگاہ میں مبارکہ حدیث میں قبول فرما نبی عالم رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الہ العالمین تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء کرام تمام شہداء کرام صادقین درود فرما شکر درد اس بار صاحب کو خدمت کرتے ہیں جو دنیا خان سے چلے گئے ہیں الہ العالمین کی روح کو واپس کرتے ہیں درود فرما الہ العالمین کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کی مغفرت رحمت اللہ علیہ وسلم الہ العالمین کے قبر کی منزلیں آسان فرما جنت کو قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما جنتیاں کیاری جی کیاری بنا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و زیارت و پہچان نصیب فرما الہ العالمین ہم سب کو بھی اپنی اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے جتنے عزیز و قارب رشتہ دار اس دنیا فن سے پردہ فرما چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما عالم اسلام کی خیر فرما اسلام کا بول بالا فرما کفر کو نیست و نابود فرما الہ العالمین ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی چند تاجر حضرات یہاں پر جمع ہیں الہ العالمین سب کے کاروبار میں عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما جن کے جو احباب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے مسلمان پردیس میں ہیں ان کی بھی خیر فرما ان کے بھی کاروبار میں عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین جو کچھ مانگا ہے وہ تو مانگ چکے جو کچھ نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما الہ العالمین اپنا رحم و کرم اور اپنا فضل عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل خدا 3 بجے ہم اپنے پروگرام وائنڈ اپ کریں گے یہ اجلاس ہے اگر کوئی بندہ کوئی رائے دینا چاہتا ہے یہاں کھڑے ہو کے اس کی رائے کا احترام کیا جائے گا وہ آ سکتا ہے اسٹیج پہ فرض قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں آج کا یہ اجتماع انجمن تاجران کی کال پر منعقد ہو رہا ہے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اسٹیج کی وساطت سے بالخصوص انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے تاجر بھائی ہیں جو بے دردی سے قتل کر دیے گئے ہیں اب یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ قاتل کو ہر ممکن سزا دی جائے اور اس کو سامنے لایا جائے اور یہی غصہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کے قاتل کو سامنے لایا جائے بازار کے لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کے ورثہ کو جو ہے نا انصاف ملنا چاہیے الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جو تاجر بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو جناب صدر انعام الحق اور جنرل سیکرٹری شہجان نذیر بٹ صاحب کی چھوٹی سی کال پہ یہاں پہ آئے اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں اپنے بھائی تاجر چودھری ریاست صاحب کی فیملی کے ساتھ کہ انشاءاللہ اور انہیں یقین بھی یہ دلاتے ہیں وہ جو آپ لوگ یہاں پہ کھڑے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انجمن تاجران سیری کے صدر انعام الحق صاحب اور شہجان نذیر بٹ صاحب اس معاملے میں بالکل متحرک ہیں اور انشاءاللہ ان کی کمیٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ اور ایک بات صدر صاحب سے یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ آپ کلیئر کریں کہ یہ معاملہ جتنا بھی جلد از جلد کلیئر ہو تو اچھی بات ہے بہت جلد ہونا چاہیے بازار کا مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف ان کی فیملی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان تک چھوڑا جائے یہ پورے بازار کا مسئلہ ہے آج ایک تاجر کے ساتھ مسئلہ ہوا کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے
بہت جلد یہ کلیئر کرنا چاہیے. اور انعام بھائی یہ آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں، اور جب یہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے، یہ قاتل پکڑا جاتا ہے، تو اس کو صرف پردے کے اندر لے کر جا کر تھانے میں لے جائیں، وہاں سے جیل پہنچایا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی ملوث ہے، اسے سر عام شہری بازار میں لانا چاہیے. بازار میں لا کر اسے اس کی اصلیت دکھانی چاہیے کہ تم نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہے. یہ روک تھام اسی طرح ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ مسئلہ آگے سے آگے بڑھتا ہی جائے گا. ایک منٹ کے لیے شبریز بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اگر ہیں تو وہ آ جائیں. اچھا جی، انہوں نے اپنا ٹائم صدر صاحب کو دیا ہے. میں چودھری انصر صاحب جو ریاست صاحب کے قریبی عزیز ہیں، بھائی ہیں ان کے، میں ان سے التماس کروں گا اور ان سے اظہار افسوس بھی کرتا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کمیٹی کی پوری کوشش ہے کہ جو ملزم ہیں، جو گناہگار ہیں، ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کسی بے گناہ کو ہم انشاءاللہ بے گناہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کسی بے گناہ کو ہم جو ہے نا تھانے کے اندر نہیں جانے دیں گے، اور جو گناہگار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. چودھری انصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں تاجروں سے گزارش ہے کہ ہم کو انصاف چاہیے، بس انصاف چاہیے. نعمان صاحب بھائی کو گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. ہم بہت غریب بندے ہیں، ہم کو انصاف چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بے گناہ ہمارا جیل میں نہیں جائے. ہم کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارا، بس خالی ہم کو مجرم سے. بہت شکریہ. میں التماس کروں گا راجہ جعفر صاحب اگر یہاں ہیں تو وہ ایک منٹ کے لیے ان کو ٹائم دیتا ہوں. آپ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی تاجر زراعت اس پنڈال کھلتے ہیں، میں ساریاں گئے ریکویسٹ کرساں کہ کینٹھی کھان پر جگال پار کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے، تاجرانہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہر بندہ کوشش کرو، کوشش تھوڑی کوشش کرو کہ کسی نہ کسی پاس کوئی اگر کسی کی کوئی گل ملنی ہے تو بلا جھجک تساں دسی سکتے ہو، کسی یار دوست کی دس سکتے ہو، تھانے دسی سکتے ہو، لیکن ہر بندہ کوشش کرو. ایک عزیز سی سارا بھائی سی، تاجر سی، اس نے پر ساریاں کی ملیت ہے. اساں کی کوشش کرنی پیا. اور کوئی معاملات اگر کوئی پولیس نے یا کوئی معاملہ ہے تو پولیس نال ٹچ رہو ہے. اساں جڑی بھی گل ہے اس نے پرس حاضر ہاں. السلام علیکم. سارے کوشش کرو. بہت مہربانی. اب میں اقبال انجم صاحب کونسلر سیری آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ایک منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جو سیری کے اندر تاجر جو برادری تھی اس نے جو یہاں پہ اطاعت دکھایا اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو بیمانہ قتل ہوا ریاست چودھری کا اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. دوسری بات جو راجہ جعفر صاحب نے کی ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ چونکہ سیری بازار کے اندر جتنے بھی تاجر بھائی ہیں وہ مختلف مزاجات سے، تو چونکہ جو قاتل ہے وہ ظاہری بات ہے کہ انہی مزاجات سے ہوگا، تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جتنی بھی آپ کی جو کوشش ہے وہ بروکار لانی چاہیے تاکہ پولیس کے ساتھ تعاون کیا جائے قاتل کو جو ہے وہ گرفتار کرانے میں. باقی جو انجمن تاجران کا لوگوں کو کال کی تاجر برادری کو، اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ کسی تاجر کا پہلی بار ایسا بیمانہ قتل ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی اس کاوش کو میں
بتا دیتا ہوں انجمن تاجران کے صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری کو کہ آپ نے فوری کال کی اور لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور ایک تعزیت کے حوالے سے اور جو ورثاء ان کے ساتھ اظہار افسوس کے لیے یہاں پہ مدعو کیا لوگوں کو. اس پہ آپ خراج تحسین کے لائق ہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. پنڈال میں اگر کوئی بندہ بھی کھڑا بات کرنا چاہتا ہے تو سٹیج پہ آ سکتا ہے. سب لوگوں کے نام تو میرے پاس نہیں ہے. اگر کوئی بھائی اپنی رائے دینا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بالکل ٹائم ہے, وہ سٹیج پہ آ سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے. اب زاہد محمود بے نظیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. زاہد محمود بے نظیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر انجمن تاجران اور جنرل سیکرٹری اور من جملہ تاجر برادری, میں شکریہ کا لفظ صاحب کے لیے اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ یہ اس قتل کی ذمہ داری آپ سمیت ہم سب کے کاندھوں پر ہے. آپ کے اس شہر میں جو یہ سنتری خیز واردات ہوئی ہے, اگر اس کا پیچھا صحیح طریقے سے نہ کیا گیا تو کل میری اور آپ کی باری بھی آ سکتی ہے. میں صدر انجمن تاجران کو اور جنرل سیکرٹری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بر وقت انتظامیہ سے رابطہ کیا اور 10 منٹ کے اندر انتظامیہ سیری آئی اور انہوں نے اس لاش کو اپنی تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد انہوں نے کارروائی کا یقین دلایا. لیکن ان کے یقین پر نہیں رہیں گے. صدر انجمن تاجران جس الٹیمیٹم کا جہاں اعلان کریں گے ہم سب اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں گے. جتنا یہ الٹیمیٹم دیں گے اس کے بعد اگر یہ احتجاج کا کہتے گئے تو مجھ سمیت آپ تمام تاجر بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی دکانوں کی پرواہ کیے بغیر, اپنے کاروبار کی پرواہ کیے بغیر ان کی کال کے ساتھ جس طرح آج آپ نے لبائک کہا آئندہ بھی آپ اسی طرح لبائک کہیں. انشاءاللہ قاتل چند ہفتوں کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. انتظامیہ اور حکومت اور یہ تاجر برادری اتنی کمزور نہیں کہ کوئی ایک شہری کے ساتھ کھیل اس کی جان کے ساتھ کھیل کر چلا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس کو خدا بھی دیکھ رہا ہے اور یہ خدا کی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے. بس میں آپ سب کا ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور اپنے صدر انجمن تاجران سے اس اسٹیج کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے کاندھوں پر رب العزت نے جو ذمہ داری ڈالی ہے آپ نے اس کو احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے ان قاتلوں کا پیچھا آپ نے جہاں تک ہو سکا کرنا گا اور ورثہ کو انصاف دلانا گا. بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کال پہ, صدر صاحب کی کال پہ, پوری کمیٹی کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے 1 گھنٹہ کے لیے شیلٹر ڈاؤن کیا. میں سب کا دلی طور پہ مشکور و ممنون ہوں. اب میں محترم چودھری اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ آئیں اور 1 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستو, میں خود غسل دیتا ہوں. مرنا تو ہے یار, حق نہیں رہا مرنا, مگر یہ موت خدا کسا کی نہ جائے. اتنا ظالمہ پارلے کافر بھی نہیں اتنی ظالم کر دے کہ جیڑی کنڈیشن میں اس نے تکی ہے میرے کو برداشت میں. میں 2 سال بیمار رہا ہوں اس نہیں وجہ تو پولیس ساری بڑی مہربانی ہے جڑے کٹھے ہوئے ہو. مگر یار بہت ظالمہ اتنا اسی ماریا, مارنا تو ہے مرنا نہیں کوئی, اس نے گولی ماری ہونا مری جانا, مگر یہ اتنا ظالم ماریا نے کہ کوئی ماری تو اسی طرح سر اتنا تباہ کیتے اس نے. اس واسطے میں سارے سے ریکویسٹ کرنا ہوں یہ اج تساں نال ہے اج ساڈا کل تساں نال نہیں ہو سکدا. اس نال تجارت بڑی مہربانی ہے کہ تساں کٹھے ہوئے ہو اور یہ صدر صاحب نے اپنے بندہ بیک آ کے بہت مہربانی. صدر انجمن تاجران سیری محترم بھائی انعام الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم انعام الحق صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری وادی کے خوبصورت لوگوں, انجمن تاجران سیری کے احباب, السلام علیکم. آج میں اور آپ سارے ایک افسوس کن موقع پہ جمع ہوئے ہیں
جو میرے خیال سے سیری شہر میں میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، شاید اس سے پہلے بھی ہوتے ہوا ہوں گے، کہ ایک تاجر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس کی دکان کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آج آپ سارے لوگوں کو یہاں بلانے کا ایک مقصد تھا، ہم اس تاجر بھائی کے سارے لاحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اس کی فیملی کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تاجر کی نہ کوئی برادری ہوتی ہے، نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی قبیلہ ہوتا ہے، ہم ایک پیٹی بھائی ہیں، رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، شام کو گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے شہر میں یہ المیہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی اور یہاں ہمارے آئے روز اخلاقیات سے گرتے ہوئے معیار بھی اس واقعے کا موجب ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم چند لمحے یہاں کھڑے ہوں گے اور چلے جائیں گے۔ آج ہم اس بات کا یہاں عزم لے کے جائیں گے، وادی کے دوسرے بڑے شہر کے تاجر ہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر بھر میں مثالی تاجر ہیں اور بڑا بزنس کرتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں بہت کم لوگ بزنس مین ہیں باقی شہروں میں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں ہم تمام سہولتوں سے محروم تھے وہاں ہمیں یہ ایسی گنہونی حرکات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے تاجروں، آج ہمیں عزم کرنا ہوگا، اگر ہم نے شہری کو تحفظ فراہم کرنا ہے، شہری کے لیے بہتری کا اقدام کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو آبیاری کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ایک اچھا شہر چھوڑ کے جانا ہے، تو آج اس ریاست کے قتل کے موقع پر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سارے لوگ جانتے ہیں شہری منشیات کا اڈا سمجھا جاتا ہے۔ میں میڈیا کے توسل سے اپنی انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو چکا تمہارا یہ ڈھیلا ڈھالا پن۔ اگر تم نے ان منشیات فروشوں کے خلاف راست اقدام نہ اٹھایا تو نقصان کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ آج ایک جان ضائع ہوئی ہے۔ میں تاجروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس ہفتے یا 2 ہفتوں کے بعد یہ ضرور دیکھیے گا ہمارے منشیاتی بھائیوں میں سے جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے آج اس نت پہ پہنچ چکے ہیں کہ موت کے کنارے کھڑے ہیں، وہ کسی شیٹر کے سامنے مرے پڑے ہوں گے۔ اگر انتظامیہ یہ نوٹس نہیں لیتی تو ہمیں خود نوٹس لینے ہوں گے، ان منشیاتیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی، ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ کون کون منشیات کا کام کرتا ہے۔ اگر کوئی تاجر بھائی پولیس کو نہیں بتانا چاہتا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے نام صغیر راز میں رہیں گے اور انشاءاللہ منشیاتیوں کے خلاف میں پوری جدوجہد کروں گا، میں ان کے خلاف تمام صلاحیتیں برے کار لوں گا۔ آپ مجھے بتائیے، ریاست کا قتل، میں کل اس کی والدہ سے ملا، آپ میں سے شاید کوئی ملا نہیں ملا، لیکن ماں کی ممتا جب تڑپتی ہے تو انسان کی ایک ایک رگ تڑپ جاتی ہے۔ معصوم کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے جب اپنے والد کو تلاش کرتے ہیں تو میں کلیجہ چیرنے کو آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب میں ایمبولینس میں اس کو لے کر کھرٹا اسپتال پہنچا، وہاں کی میڈیکل ٹیم شاید کبھی اتنی گھبرائی ہو، 3 دفعہ وہ ٹیم باہر نکل کر استغفار کر رہی تھی کہ یار کسی ظالم نے بڑے ظلم کے ساتھ اس کو مارا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم خاموش رہے، اپنے حصے کی جنگ کو چھوڑ دیا، یہ کہا کہ ریاست مارا گیا، ہم نہیں، یہ ریاست نہیں، ہمارا بیٹا مارا گیا ہے، میرا تاجر مارا گیا ہے۔ میں تاجر بھائیوں کے توسل سے انتظامیہ کو یہ ڈیڈ لائن دیتا ہوں کہ
کہ 10 تاریخ سے پہلے اگر مجرم نہ گرفتار ہوئے تو ہم یہ سارے تاجر لے کے ایس پی کے آفس کو بلاک کر دیں گے۔ میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ اظہار لینا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ راست اقدام اٹھانے چاہیے، آپ میرے ساتھ ہیں، شہری میں تبدیلی چاہتے ہیں منشیاتیوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف، تو آپ کو میرا دست بازو بننا ہوگا۔ میرے بھائیوں، چھوٹا سا گلہ آپ سے بھی ہے کہ جس دن میں لے کے گیا سنگل ورد نے یہ پوچھنا گوارا نہ کیا بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں، سوائے ایک صدیر ملک کے اس نے پوچھا بھائی اگر کوئی پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، دیگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، تمہارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوں۔ رات 8 بجے تک آپ تاجروں میں سے ڈرتے ڈراتے کسی نے یہی کہا کہ ریاست مارا گیا، اس کے اعمال کی بات نہ کریں، اس کے اعمال اللہ کے ہاں ہیں۔ ہم شہری کے تاجر کا انصاف چاہتے ہیں، اس ماں کی ممتا کے بیٹے کا انصاف چاہتے ہیں، ان یتیم بچوں کے والد کا انصاف چاہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی اگر اس کی زیادتی تھی تو ریاست کے اداروں کو بتا سکتا تھا، عدالتیں موجود تھی، تھانہ موجود تھا، ہم موجود تھے، یہاں سے بڑے بڑے جرگہ کرنے والے لوگ موجود تھے، ان کو بتا سکتے تھے کہ ریاست کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ حل کروائیے۔ اگر یہ نہ حل کرواتے تو اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن قتل کی اجازت پھر بھی نہیں میں سمجھتا ہو سکتی کہ عدالتیں موجود ہیں۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر بندہ خود عدالت لگا کر اتنا بڑا ظلم کرتا ہے تو میرے شہری کے تاجروں، آج آپ نے 1 گھنٹہ یہاں شامل ہو کر جس بیداری کا ثبوت دیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے استقامت کے ساتھ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا، مظلوم ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ مجرمان کی گرفتاری تک اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا۔ ڈی آئی جی چودھری سجاد صاحب، ایس پی چودھری عابد میر صاحب، ڈی ایس پی چودھری انصر صاحب، چودھری لیاقت صاحب اور دیگر تمام افسران بالا، ہم تک یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان مجرم کو گرفتار کر کے بے نقاب کریں اور عدالتوں سے انصاف فراہم کریں ان ورثاء کو جن کا یہ جوان بیٹا ہمارے شہر کے اندر مارا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں آپ تک آخری بات رکھنا چاہوں گا کہ آج نوجوان بے روی کی شکل اس طرف اختیار کرتا جا رہا ہے کہ بہت جلد میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان موت کی دلدل میں چلیں گے۔ جس طرح یہ شیشہ جو پیا اور پلایا جا رہا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا، کوئی جرم نہیں سمجھ رہا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساری رات بیٹھ کے یہاں پہ شیشہ پیتے رہتے، اس پہ بھی آپ والدین ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، بھانجے بھتیجے آپ کے، ان پہ توجہ دیجئے۔ اس کے علاوہ میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس کی کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے رات کو دکان کھولنے کی وہ تو ذرا کھولے، لیکن جس کی کوئی مجبوری نہیں رات کو ٹیپ لگا کے یہاں بیٹھا رہے، رات کو ویسے گپے لگانے کے لیے بیٹھا رہے اور ساری رات دکان کھلی رہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ آپ سرے شام گھروں کو چلے جائیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ رزق میں برکت دینے والا ہے۔ آپ تمام ماں باپ جب شام ہو جائے، میرے دادا کہا کرتے تھے بیٹا جب پرندے گھروں کے چلے گئے جن کے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، تم تو انسان ہو، تمہیں تو اللہ ضرور دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر پرندے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو تم تاجروں کو بھی گھروں کو چلا جانا چاہیے، رزق کی تلاش میں رات گئے تک بیٹھے رہنا یہ بڑا ظلم ہے۔ میں اس کے بعد تمام ماں باپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں آپ شہری کی تبدیلی کے لیے، شہری میں بہتری کے لیے تمام تر اقدام اٹھائیں گے اور تمام ظالموں کے خلاف، منشیاتیوں کے خلاف اپنی انا کو تسکین نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے پورا جدوجہد کریں گے، انتظامیہ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مجرمان جہاں پہ بھی آپ کو کوئی کلو نظر آتا ہے، جب مجرم پکڑے جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے مجھے تو پہلے بتا تھا یار، اگر تجھے پتا تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ یہ اکثر ہوا ہے جب کوئی مجرم پکڑا گیا تو بندے سارے کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا جی، یہ بندہ تو کوئی ڈاؤٹ والا تھا۔ اگر کسی پہ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے، ذرا سا بھی کوئی کلو ہے تو ہمیں بتائیے، انتظامیہ کو بتائیے، انتظامیہ اس تک پہنچنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام برادریوں کو بھی اس کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے، تمام سیاسی وڈیروں کو بھی ایسی پشت پناہی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 10 تاریخ کی ہم ڈیڈ لائن دیتے ہیں، اگر انتظامیہ
उससे कबल गिरफ्तार नहीं करती तो इंशाअल्लाह अगर मैं अकेला भी जाना पड़ा तो मैं एसपी के ऑफिस तक जरूर जाऊंगा और पूरे शहर को हम लॉकडाउन करना जानते हैं और इंतजामिया हमारे हवाले से बखूबी वाकिफ है। हम जो अपनी बात करते हैं उसे कौल फेल से हम तजाद रखने वाले नहीं है। अल्लाह ताला मुझे ऐड को वफा करने की तौफीक अता फरमाए, आप ताजरों की दामे दिन में सुख ने खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आप ताजरों को भी उसने अखलाक के साथ अच्छे किरदार के साथ शहरी में तजारत करने की तौफीक अता फरमाए। साथ हैं और इंशाल्लाह अगर 10 तारीख तक रियासत के असल कातलों को न गिरफ्तार किया गया तो फिर इंशाल्लाह हम एक बड़ी काल, जिस तरह से सदर साहब ने आपको आगाह किया कि एसपी के ऑफिस के सामने खड़े होंगे, तो इंशाल्लाह हम भरपूर आवाज के साथ, भरपूर कुव्वत के साथ खड़े होंगे। वस्सलाम आपका और मेरा अल्लाह हामी व नासर। मैं दुआ के लिए आखिर में एक बार फिर इल्तिमास करूंगा, हाफिज ज़ियाउर रहमान साहब आप आएं और दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इलाहुल आलमीन जो भी कलमा पाक पढ़ी अपनी बारगाह में कुल मंजूर फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह हदिया जन तोहफा में पेश करते हैं, कुल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन सल्लम बाग साहब दुखना चुकना करके मरहूम मगफूर चौधरी मोहम्मद रियासत साहब साबिश करने गुलाम ज़ुल्फ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जिंदगी के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी आखिरत को अच्छा फरमा, उनको वाहिकीन को सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे ताजर भाइयों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा, मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, इंसानियत को फ़रोग़ देने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब पर अपने खुशी रहम करम और अपना फजल अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी ये कमेटी जो अंजुमन ताजरान की सूरत में बनी हुई है, इलाहुल आलमीन इसको हिम्मत और तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मजलूम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब पर अपने खुसूसी रहम करम और अपना फजल अता फरमा, इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन।